واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی. السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی، اور آج کا پروگرام جو ہے اویس سلیم کے ساتھ. کافی دنوں بعد اویس صاحب آئے ہیں ہمارے شو میں. بہت بزی تھے، پاکستان کا ٹور بھی کیا انہوں نے اور امریکہ کے اندر بھی مصروفیات تھیں. اویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن آپ کا بھی شکریہ مجھے بلانے کے لیے، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ کافی جو ہے وہ گیپ پڑ گیا. جی اویس صاحب، آپ دیکھ ہی رہے حالات جس امریکہ کے اندر کافی عرصے کے بعد جو ہے ایک دفعہ پھر ایک ایسی ایکس پریزیڈنٹ جو ہیں، سابق پریزیڈنٹ، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اور اس کو جو ہے مختلف سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ہم تو پاکستان کے سوشل میڈیا کے عادی تھے. اس وقت اس قاتلانہ حملے کے بعد ہمیں یہاں کے سوشل میڈیا کو بھی دیکھنے کا اندازہ ہوا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنی اپنی خبر جو ہے انسرٹ کر رہے ہیں. اس وقت جب یہ حادثہ ہوا ان کے ساتھ تو میں پینسلوینیا میں تھا، لیکن پینسلوینیا بہت دور ہے اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں پر ہیں تو بتائیں. تو میں نے کہا 300 مائل کے بعد وہ اس جگہ آتی ہے جہاں میں ہوں، تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں ایک ایک اسٹیٹ کتنی بڑی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آج واقعہ ہو گیا ہے اس پہ ایف بی آئی جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی رہی ہے، ملکی سطح پر بھی بڑے لیڈروں کا بیان بھی آیا. کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آنے والے دنوں میں ٹرمپ جو ہے وہ تو کہتے ہیں 100% ڈن، ہی از the نیکسٹ پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو انفارچونیٹ اب یہ ہو گیا سوشل میڈیا کے دور میں کہ اس پر میمز بننا شروع ہو جاتے ہیں. سیاسی مخالف جو ہیں وہ اس کا مذاق بنانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ اس پر طرح طرح کے جو ہے وہ شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں. جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ اور طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تو دونوں جو ہے ان میں بڑی مماثلت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے حامی مذاق بنا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بالٹی بھیجتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ویل چیئر بھیجتا ہوں. میرا خیال ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کیونکہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں سیاستدانوں کی جان جا چکی ہے. امریکہ میں صدر کینیڈی کی، پاکستان میں جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی حالیہ تاریخ میں، پھر کئی اور سیاستدان پاکستان میں تو خاص طور پر اس طرح کی دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں. امریکہ میں اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی اس کا نشانہ بنے. سری لنکا میں جو ہے وہ کئی سیاستدان اس طرح کی دہشت گردی کا نشانہ بنے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی خوش قسمتی سے جان بچ گئی ہے تو صرف اس کو وجہ بنا کر اس کو مذاق کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے، بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں آئی. اب آپ آ جائیں اس واقعے پہ. اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو بہت سارے سوالات یقیناً اٹھتے ہیں اس پر. ہم یہاں جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، ہم نے اور آپ نے اس طرح کے ایونٹس بھی بہت سارے کور کیے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کس طرح جو سیکرٹ سروس ہے، جو ایف بی آئی ہے، وہ باقاعدہ پورا علاقہ پہلے سے سویپ کرتی ہے. وہ لوگ جو بظاہر عام لوگ ہوتے ہیں اس ایرینا میں جو آتے ہیں، ان کی بھی کسی نہ کسی حد تک تلاشی ضرور ہوتی ہے. اور ان تمام لوگوں کے آنے کے بعد جب دوبارہ سے وہ جیمرز ویمرز لگا کر یہ تسلی کر لی جاتی ہے کہ اب یہ ایریا بالکل محفوظ ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس وی آئی پی کو وہاں پر بلایا جاتا ہے. اب جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اگین ان خبروں میں جو ہے اب آج کل بدقسمتی سے مین سٹریم میڈیا، جس میں کسی نہ کسی حد تک فیکٹ چیکنگ ابھی بھی موجود ہے، اس میں اور سوشل میڈیا میں جس میں کوئی بھی کچھ بھی کسی بھی وقت پوسٹ کر سکتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو یا حقائق پر مبنی ہو. اس میں فرق بڑا کم ہو گیا ہے اب. بہت سارے لوگ جو ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں، جیسے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ جی وہ جو بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کی شاید جس پر وہ شوٹر چڑھا ہوا تھا، شاید اس بلڈنگ کی حفاظت جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کی گئی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹیجنگ ایریا تھا جو سنائپرز تھے ان کے لیے. کچھ لوگ اس کے فوری بعد جو رد عمل آیا ہے
اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ ویڈیو جو سب نے دیکھی جس میں وہ جو سنائپر ہے اس نے ایسے لگتا ہے کہ اپنے نشانے پر لیا ہوا ہے اس شوٹر کو اور وہ انتظار کر رہا ہے. اور میں نے ایک بیان بھی دیکھا اس کے بعد, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بیان کتنا درست تھا, کہ اس سنائپر نے کہا کہ میں شاید 3 منٹ تک اس کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے تھا اور میں آرڈرز کا انتظار کر رہا تھا. اگر یہ واقعی درست ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھاتا ہے کہ اتنی دیر کیوں کی گئی. اب بہرحال یہ ضرور ہے کہ امریکی جو سیکیورٹی حکام ہیں انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی صدر ٹرمپ کے اوپر, سابق صدر ٹرمپ کے اوپر, اور یہ ایک ایکٹیو انویسٹیگیشن ہے. اب اس حوالے سے جو ہے وہ نئے سازشی مفروضے بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک اینگل جو ہے وہ اس کا یہ بھی نکل رہا ہے جو خبروں میں اب آنا شروع ہوا ہے کہ شاید ایران کا اس میں کوئی جو ہے وہ ایلیمنٹ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اینگل کوئی اتنا درست ہے. یہ یقیناً ایک ہوم گرون ریڈیکلائزیشن کا ایک عنصر ہے, کیونکہ امریکہ میں گن کنٹرول, ہوم گرون ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ بہت لمبے عرصے سے بہت بڑا مسئلہ چلا آ رہا ہے. اور آئرونیکل بات یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی گن کنٹرول کے خلاف ہیں. وہ کیونکہ یہ گن کنٹرول ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے امریکہ کے اندر, اور ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے. NRA جو ہے وہ ان کے ڈونرز میں شامل ہے, اور اب وہ ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہے جہاں شاید ان کو اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ انویسٹیگیشن آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ اس وقت ایک اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا چاہ رہی ہے. سرکاری ذرائع جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو وہ نگیٹ کرتے ہیں, بلکہ وہ تو اس کا الزام جو ریپبلکن سوشل میڈیا ہے وہ اس کا الزام ڈیموکریٹک پارٹی اور موجودہ حکومت پر لگا رہے ہیں. سو ایسی فضا میں بڑا مشکل ہوتا ہے سچ تک پہنچنا, لیکن امید یہی کی جانی چاہیے کہ آگے چل کر جو ہے وہ ہمیں کوئی اس کے منطقی نتائج ملیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. جی بالکل آپ نے بات صحیح کی. ابھی آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہی کہ ہم بلکہ میں نے بھی آپ کے ساتھ الیکشن کور کیا ہوا ہے, اور پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں سابق صدر, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پورا سیکرٹ سروس, اس میں لوکل پولیس کی انوالومنٹ بالکل نہیں ہوتی, ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیکرٹ سروس والوں کی ہوتی ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ سیکرٹ سروس کے جو ہے, اب وہی والی بات ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے خبروں میں کہ وہ پولیس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چلیں دیکھتے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں میرا خیال ہے کچھ چیزیں شاید سامنے آئیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز جو ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوں گے, ان کی مقبولیت کا گراف اس وقت جو ہے وہ آسمان چھو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اندازے تو لگائے جا رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ جو بالکل اس کو ون وے کمپٹیشن کہہ دیا گیا ہے نا کہ جی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا, بڑے آرام سے رن اوے سکسیس ہو جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ, مجھے یہ اتنا آسان لگتا نہیں ہے ذاتی طور پر. اور اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تھے, اپنی 4 سال کی صدارت میں اس وقت فلوریڈا میں تھا, میں ٹیکسس میں ہوں, دونوں ریپبلکن ریاستیں ہیں, بڑی کنزرویٹو اسٹیٹس ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے بھی دیکھا ان کی صدارت کے دوران کہ جس طرح انہوں نے صدارت چلائی ہے ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو وہ اس طرح کے نکلیں گے یا اس طرح کے فیصلے کریں گے. سب سے بڑا جو فیکٹر میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے جس کو دانستہ یا نادانستہ امریکی مین سٹریم میڈیا میں اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا, وہ امیگرنٹس کا فیکٹر ہے. امریکہ میں اس وقت جو کاسٹنگ ووٹ ہے صدر بنانے کے لیے وہ امیگرنٹس کے پاس ہے, اور صدر ٹرمپ نے اپنے 4 سال کے دور میں کوئی اتنی امیگرنٹ فرینڈلی پالیسیز اختیار نہیں کی.
سب سے بڑا جو گروپ ہے امریکہ کے اندر امیگرنٹس کا وہ میکسیکنس یا اسپینش لوگوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ میکسیکو کے ساتھ وہ دیوار بنانا چاہتے تھے, پھر کس طرح انہوں نے جو ہے وہ امیگریشن کو روکا. بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئیں اس کی وجہ سے. پھر مسلمان ممالک کے ساتھ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا جو آرڈر ایشو کیا تھا 4 مسلمان ممالک کے لوگوں کی انہوں نے امریکہ میں آمد جو ہے اس کو روک دیا تھا. پھر اس پر جو وکلاء ہیں اور ایڈوکیسی گروپس ہیں وہ عدالت میں گئے اور اس کو ریورس کرایا. پھر انہی کے دور میں یہ جارج فلوئڈ کا واقعہ ہوا جو بیک ٹو بیک اس طرح افریقن امریکنز کے خلاف جو واقعات ہوئے. سب سے زیادہ میں یہ دیکھنا چاہوں گا, میرے پاس ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ 3.5 سال کی جو اکنامک پرفارمنس ہے ابھی تک جو بائیڈن کی, اور اس پرفارمنس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہ ہے جو اگر آپ دیکھیں تو کرونا کے بعد پوری دنیا کی اکانومی ابھی سنبھلی نہیں ہے اس طرح سے, اور امریکہ بھی ظاہر ہے اسی کا شکار ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس دوران میں جو انہوں نے یوکرین کی جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد جو یہ امداد اسرائیل کو دیتے رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو مسلم کمیونٹی ہے خاص طور پر وہ جو بائیڈن کے خلاف ہوئی ہے, ان کا ایک سینٹیمنٹ ہے اس بارے میں. لیکن جو اسرائیل اور غزہ کانفلکٹ ہے اس پر تو ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بھی وہی ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. پھر دوسری بات جو صحت ہے جو بائیڈن کی, اس کی طرف ہم آتے ہیں, لیکن کیا صرف اکانومی اور جو ان کی صحت کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے یہ تمام امیگرنٹس واپس ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا. دوسری بات جو اب حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے آئی ہے, خاص طور پر پہلی جو پریزیڈینشل ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے بعد, پہلے اس پر چہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں لیکن وہ ابھر کر سامنے آئی جو پرفارمنس رہی جو بائیڈن کی اس ڈیبیٹ کے دوران, کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے کا ذہنی اور جسمانی ربط اس طرح سے نہیں رہا ہے جیسا ایک صحت مند آدمی کا ہوتا ہے. اگرچہ ان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر میں کوئی 2-3 سال کا ہی فرق ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن 4 سال پہلے کے جو بائیڈن میں اور اب کے جو بائیڈن میں بہت فرق لگتا ہے. اور یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ الیکٹ ہو گئے تو کیا یہ 4 سال وائٹ ہاؤس میں گزار سکیں گے, کیا ان کی صحت اس قابل ہے؟ روز نئے نئے لطیفے بن رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ وہ امیج سامنے لائیں جو ڈونلڈ ٹرمپ پر گولی چلتی ہے اور وہ سیکرٹ سروس کے ارکان کے گھیرے میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مکہ لہراتے ہیں, ہمیشہ ہر سیاست میں یہ جو ماچوازم ہے, ایک کانفیڈنٹ امیج جو آپ پورٹرے کرتے ہیں, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ تو ضرور ہے کہ جس ووٹر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ تو ان سے پہلے سے زیادہ جڑ جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے ان کے مخالف پوزیشن لی ہوئی ہے, کیا وہ صرف اس امیج کی وجہ سے ان کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ موڑ لیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا. جو سوئنگ ووٹر ہے جس میں امیگرنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے, وہ اکانومی کی بنیاد پر اپنا فیصلہ دیں گے. اور دوسرا ان کا جو مقصد ہے وہ یقیناً یہ ہوگا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کی ووٹر بیس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وائٹ کرسچن کنزرویٹو ووٹر پر مشتمل ہے, جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے جو وائٹ سپریمیسی ہے اس ملک میں وہ دوبارہ کرنی ہے, تو پھر جو امیگرنٹس ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ شاید کم تعداد امیگرنٹس کی ایسی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ پر اور ان کے حامیوں پر دوبارہ اعتبار کرنا چاہیں گے. سو مقابلہ ٹف ہوگا. اس وقت جو پولز ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یقیناً برتری ہے, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے تھے ہلری کلنٹن کے مقابلے میں,
تو تمام پولز میں ہلری کلنٹن کو سبقت تھی، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے تھے. تو ابھی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنی لیڈ میں ہے جتنا ہمیں بظاہر سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا پر نظر آ رہا ہے. بالکل. اور آپ نے جو بات کی کہ اس وقت جو ہے ہم سب جو ہے وہ ہلری کلنٹن کے 100% شیور تھا کہ وہ جیتیں گی. چلیں، آپ نے بہت ساری باتیں ایسے کر دی جو الیکشن کے بعد جو ہے آپ کی ان باتوں کا پتہ چلے گا کہ کیا زبردست تجزیہ کیا ہے آپ نے. ایک جو بات پاکستان کے اندر بڑی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اور جس طریقے سے وہ اچھالتا ہے، تو ایک فارم 45-47 کا بڑا تذکرہ ہے. آپ یہ دیکھیں، جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں وہ فارم 45-47 کی جو ہے وہ کیپ لگائے ہوئے ہیں. تو اس کیپ کو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑے مزے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھا، اور ہمارے جو انیسنٹ لوگ کہہ لیں یا لا علم لے لیں کہہ لیں یا کم علم لوگ کہہ لیں کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ان کے لیے یہ بھی جو ہے نا وہ ایک تبرک کے طور پر ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ فارم 45 اور 47 ہے کیا چیز؟ دیکھیے، یہاں پہ ہمارے یہاں جو کلچر ہے اب یہ فوٹو شاپ اور فیک نیوز کا، وہ ویسے ہی اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ خبریں گھڑ لیتے ہیں. تو یہ تو پھر تحریک انصاف کے حامیوں کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ ملا ہے ایک ایسی چیز جس کو وہ اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. آج کل ویسے ہی پروپیگنڈا کا دور ہے جس میں مکمل سچ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. جیسے اس پروگرام سے پہلے میری اور آپ کی بات بھی ہو رہی تھی، بس اتنی سی حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 45ویں صدر تھے امریکہ کے، 46ویں جو بائیڈن تھے، اور 47ویں صدر اب دوبارہ بننا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو وہ بیسکلی اس کی طرف 45th ٹرم اور 47th ٹرم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس کو تحریک انصاف والے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر بنیں گے اور وہ بڑے ہمارے حق میں ہیں، اور وہ آتے ہی جو ہے وہ ایک ڈانٹ والا فون کریں گے پاکستانی حکام کو، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہماری حکومت بھی بن جائے گی اور ہمارے تمام مخالفین جو ہے ان کا تیا پانچا ہو جائے گا. تو اس نیریٹو میں یہ ہیٹ اور اس پر 45 اور 47 لکھا ہونا یقیناً فٹ ہوتا. بالکل. مجھے بڑا مطلب جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ سارے کمنٹ دیکھے تو مجھے مطلب کچھ عجیب سا لگا. تو کچھ میں نے پھر معلومات شروع کی. تو جیسا کہ آپ نے بتایا بالکل صحیح کہ 45 اور 47 جو ہے وہ اس کی حقیقت آپ نے بالکل صحیح طریقے سے ڈسکرائب کی. پاکستان، آخری کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک عجیب قسم کی جو آخری عمران خان نے آ کے عدالت میں اپنی وائس کے تھرو بیان دیا، اور اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. محرم کی وجہ سے تھوڑی سی سب کو مطلب خاموشی ہے. کیا دیکھتے ہیں اگلے 10-12 دنوں میں واقعی کچھ ایمرجنسی لگنے والی ہے، کچھ ایسے ہونے والا ہے کہ شاید معاشی ایمرجنسی لگنے والی ہے؟ کچھ کہیں گے یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے، وہ میں اکثر دہراتا ہوں، فیض صاحب نے کوئی 40 سال پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے فکر یہ نہیں ہے کہ یہ ملک مزید خراب نہ ہو جائے، فکر یہ ہے کہ یہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. تو 40 سال سے تو ایسے ہی چل رہا ہے، ہمیں کوئی تبدیلی خاص نظر آئی نہیں ہے. اور پچھلے جو چند سال ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ معاشی ابتری ہو یا سیاسی حالات ہوں، لوگوں کو صرف وہ تب برے لگتے ہیں اگر ان کی پسندیدہ جماعت اقتدار میں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو نون لیگ والے بہت شور کرتے تھے کہ جی مہنگائی بھی ہو گئی ہے، حالات بھی خراب ہو گئے ہیں، ملک کی سلامتی بھی داؤ پر لگ گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کے حامی اس کا دفاع کیا کرتے تھے. اب ایسے لگتا ہے کہ رول ریورس. اب نون لیگ والے جو ہیں وہ بار بار عذر پیش کرتے ہیں کہ مہنگائی اگر ہے تو کیوں ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور حالات ٹھیک ہو رہے ہیں.
اور وہ تمام خرابیاں جو پہلے نون لیگ کو نظر آتی تھیں اب پی ٹی آئی کو نظر آتی ہیں. اگر ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس میں تمام حکومتوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے, اور جس طریقے سے ہماری حکومتیں ایک کے بعد دوسری اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے لے لیں اور ہم جو پہلے سے جن پر ٹیکس لاگو ہے ان پر مزید ٹیکس لگا دیں اور بلوں کی قیمتیں بڑھا دیں, اس طرح ہم اپنا خزانہ بھر لیں, اس طرح یہ مسئلہ حل ہونا نہیں ہے. اس مسئلے کا حل اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ بیلٹ ٹائٹننگ اوپر سے ہو, ڈیفنس کا بجٹ جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے, حکومت کا سائز جو ہے اس کو کم کیا جائے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ عام لوگوں پر آنے شروع ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ معاشی جو حالات ہیں وہ سیاسی حالات سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ کے ملک میں یہ سیاسی کھینچا تانی جاری رہے گی, اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ رہے گا, تب تک جو ہے وہ آپ کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, نہ آپ کے اپنے انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوگا, نہ باہر سے کوئی آ کر آپ کے ملک پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں انہیں اس کا احساس ہے نہیں. بالکل آپ نے فل اسٹاپ لگا دیا اس کے بعد کہ نو کوشچن. یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے ذمہ داران کو اس کا بالکل احساس نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ایلیٹ کلاس جو ہے غریب آدمی پہ ٹیکس لگا کے ایلیٹ کلاس کی وہ تمام فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہیں, بلکہ اور بڑھا کے دی جا رہی ہیں. ناظرین, عاصم صدیقی اور ویس سلیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV